بالکل عین مطابق ہے منافقوں کے. نام بدلا ہے. جب منافقوں کبھی اس دور میں وہابی کا مطلب تھا منافق وہابی کو کہا جاتا تھا, گستاخ رسول کو کہا جاتا تھا. جب جس نام سے یہ بدنام ہوئے وہی ٹائٹل انہوں نے بدل دیا, وہی نام بدل دیا دوسرا. اب آج کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت اپنوں کو, خوب لکھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت. مسجدوں پہ بورڈ لگ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے. حق سر چڑھ کے بولتا ہے. یاد رکھیے, پہلے اس بات کو پورا کر دوں. حضرت تشریف لے آئے تو قرآن نے کیا کہا ہے محبوب, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, ان میں سے کوئی بھی مر جائے. دیکھیے یہ خاص اس کے لیے ہی بیان نہیں ہوا. علی احد منہم, ان میں سے, ان جیسی سوچ والا, قیامت تک ان جیسے عقیدے والا اگر کوئی بھی مرے تو اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں. قرآن نے اتنی صراحت کی ہے, اس میں اتنی صراحت کی ہے کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ تو صاحب خاص اسی کے لیے حکم تھا, اسی کے لیے نہیں تھا. منہم سے یہ بات ثابت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قیامت تک ان جیسی سوچ والا. کیا کوئی وہابی عید میلاد النبی مناتا؟ ہاتھی چھپا ہوا, پھول چھپا ہوا, ہاتھ کا پنجہ چھپا ہوا, سائیکل چھپی ہوئی, جھنڈا لگانا جائز, اور آقا کی محبت میں بغیر لکھا ہرا کپڑا لگانا بدعت, شرک. میں نے ٹانے میں دیکھا ایک الیکشن کے موقع پہ میں نکلا ہوا جا رہا تھا, جھنڈے لگ رہے تھے گھر گھر. من کی بھائی ارے یہ بدعت یہاں تو بہت ہوتی ہے, یہ تو ہمیں ہی بدعتی بتاتے ہیں. دکان پہ کھڑے ہو کے میں نے, کئی کھڑے تھے بہبڑے, ان کے سامنے میں نے کہا ارے بھائی یہ تو بدعت ہے, یہ جھنڈے کیوں لگ رہے, اور وہ بھی ہاتھی چھپا ہوا جس پہ تصویر ہے زندہ کی, جاندار کی تصویر ہے. یا رسول اللہ لکھا ہوا یا بغیر لکھا ہوا عید میلاد النبی کے نام سے جھنڈا کوئی وہابی اپنے مکان پہ نہیں لگاتا. اور سائیکل کا لگا ہوگا جنہیں کتنے وہابڑوں کے گھروں پہ, دفتروں پہ. نبی کی محبت میں جو کام کیا جائے وہ انہیں برداشت نہیں. اور آگے فرماتا ہے کیوں نہیں پڑھو نماز, کیوں؟ ماتا ابدا, مر گیا مردود, مردود ہے مردود. ماتا ابدا, مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ درود. مر گیا ہے, اور کیسے مر گیا؟ ہمیشہ کے لیے مر گیا. ماتا ابدا, مردود ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. سمجھے؟ اس لیے نہ پڑھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ, ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے, پھر اس سے بھی دنیا کی زندگی سے بھی اچھی زندگی اس کو عطا کر دی جاتی ہے. ثابت ہو گیا کہ کچھ وہ ہیں جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو لمحے بھر کے لیے مرتے ہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے. ماتا ابدا سے اس کا دوسرا پہلو یہ کہ کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں مرتے. اور اگلی فاتحہ, درود, نذر و نیاز, تیجا, دسواں, 20واں, 40واں, سماہی, چھماہی, برسی, یہ سب ولا تقم علی قبری سے ثابت ہے. تیجا کہ آپ خالی نماز جنازہ ہی نہیں, یہی نہیں کہ نماز جنازہ کا جھگڑا ہو. اگر وہ شخص دنیاوی دکھاوے کے لیے, سنی رشتہ داروں کو دکھاوے کے لیے, یا اپنی بستی کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے تیجے کا بھی پروگرام کرے تو قرآن فرماتا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, تیجا پڑھنا بھی منع. اس کا تیجا, اس کے لیے استغفار منع. اور قرآن کریم نے فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. کسی نبی کے لیے اور کسی بھی نبی کے غلام مومن کے لیے یہ بات
جائز نہیں، زیبا نہیں دیتی، اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کسی مشرک، کسی کافر کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حکم ہے۔ تمہیں کب تک سمجھایا جائے گا؟ کب تک تم سے اپنوں سے لڑیں گے ہم؟ یہ تو بتا دو، کب تک اپنوں سے مناظرہ کریں گے وہ ہمارے مناظر عازمین؟ کب تک تم سے جہاد اپنوں سے کرنا پڑے گا؟ ارے تم تو ہو جاؤ، کب سمجھو گے تم ہمارے ائمہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو؟ قرآن نے صاف منع کر دیا، ان جیسی مت والا، سوچ والا، نیتی والا اگر کوئی بھی مر جائے قیامت تک تو اس کی نماز جنازہ تمہیں نہیں پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی کوئی استغفار کا کام نہیں کرنا ہے، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جانا ہے، تیجا نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ کوئی جھگڑا میل گھوڑے کا جھگڑا نہیں، لین دین کا جھگڑا نہیں، ہمارا جھگڑا اس بات کا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کفر والے ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ بتاؤ کیا بت کی پوجا کی تھی جو قرآن کہہ رہا کہ بھئی انہوں نے کفر کیا ہے؟ کیا وہ اس کے گھر میں کوئی بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا؟ کسی پتھر کی پوجا کرتا تھا، کسی پیڑ کی کرتا تھا؟ کوئی ثابت کر دے کہ صاحب وہ تو کافر اس لیے تھا کہ وہ تو بت کی پوجا کرے تھا؟ نہ، وہ تو نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا حضور کے پیچھے، حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، قربانی کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، بت پرستی والا مشرک نہیں تھا۔ نبی کی محبت کا انکار کرنے والا کافر تھا، نبی کی محبت سے انکار تھا، نبی کی عظمت سے انکار تھا، نبی کے علم سے انکار تھا، نبی کے عمل سے انکار تھا، قرآن کی کچھ آیتوں کا اقرار اور کچھ کا انکار تھا، اس لیے کافر تھا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، مر گئے یہ فسق ہی کی حالت میں۔ دیکھو شروع میں بات ایک کی ہے، واقعہ ایک کے ساتھ رونما ہوا، لیکن ہر جگہ جمع کا صیغہ بولا گیا، منہم میں بھی جمع کہ اس جیسا کوئی بھی، پھر ماتا ابدا کہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، کہیں واحد کہیں جمع۔ کوئی یہ دھوکے میں نہ پڑے کہ واحد ہی کے اگر صیغے بولے جاتے تو یہ مراد ہوتا کہ بھائی اس سے تو بھائی وہی مراد تھا، نہ، واحد کے صیغے بھی ہیں اور جمع کے صیغے بھی ہیں۔ اور پھر ان جیسی سوچ والوں کو سب کو انہم کفروا باللہ ورسولہ کے تحت وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ سب جمع کے صیغے بولے گئے کہ اگر ان جیسی سوچ والا قیامت تک 1، 2، 3 ہزار لاکھ بھی مرے تو تم ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرو۔ حق سر چڑھ کے بولتا ہے، یہ ہماری ہی جماعت ہے ان علماء کی کہ بغیر اپنی تنخواہ، اپنے مرتبے، اپنے منصب، اپنے امامت، مدرسے کی تدریس کی فکر کیے بغیر آپ سے حق بولتے ہیں۔ حق ہم علل اعلان کہتے ہیں وہابیوں سے بھی اور اپنے سنی بھائیوں سے بھی کہ آپ ان کے یہاں رشتے مت کرو، کوئی وہابی آئے تو اس کے رشتے کو ٹھکرا دو۔ آج تک کوئی بتا دے کوئی وہابی آپ کی ماں کا تیجا پڑھنے آیا ہو تو بتا دے کوئی، یا آیا ہوگا تو ظاہری دکھاوے اور اپنے بزرگوں کی بات کا انکار کرتے ہوئے آیا ہوگا، سمجھے؟ کبھی بھی آپ کی محبت میں اور شریعت کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں آیا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، باقی تفصیل حضرت تشریف فرما ہے، میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں، قرآن سے ثابت ہے، میں کسی اور دلیل سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے ثابت ہے، ان میں سے
ان جیسی سوچ والا کوئی بھی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ پڑھانا جائز، اور ان میں سے کوئی سوچ والا پنجگانہ نماز کا امام ہو یا نماز جنازہ کا امام ہو، اس کی اقتداء میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرا ہو، کوئی بات آئی ہو، تو علماء کا جمع غفیر حضرت کی سرپرستی میں یہاں موجود ہے، یا میری تقریر سے کوئی آپ کے ذہن میں بات ابھری ہو تو آپ جب چاہیں سوال رکھیں، جب چاہیں سوال کر لیں، سمجھے؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنوں سے کب تک لڑنا پڑے گا، کب تک اپنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ تم تو ہمارے اپنے ہو، تم کیوں ہم سے لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کیا شریعت مفتی صاحب کے گھر کی ہے یا میرے باپ کے گھر کی ہے شریعت؟ شریعت تو قانون مصطفیٰ کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام شریعت ہے۔ ہم کیوں بتائیں گے کوئی بات ایسی جو ہم نے پڑھی نہیں، یا جو قرآن و حدیث میں نہیں؟ مولانا نور عالم صاحب کیوں بتائیں گے؟ اور جو قرآن و حدیث میں پڑھی ہے نہیں بتائیں گے تو کل کو پھنسیں گے۔ تو ہم تم سے کہتے ہیں علی اعلان، اگر وہابی حق پر ہے تو کسی جلسے میں وہ کہہ کے دیکھ دیں علی اعلان اپنے لوگوں سے کہ بھئی سنیوں کے پیچھے نماز مت پڑھنا، ان میں نکاح مت کرنا، ان میں منگنی مت کرنا۔ اگر وہ کہہ کے دکھا دیں ہم حق پہ نہیں ہیں تو وہ کہہ کے دکھا دیں علی اعلان، کہیں علی اعلان کہہ دیں اسٹیج پہ، حق سر چڑھ کے بولتا۔ ہم کہتے ہیں آپ سے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو وہ اپنی قوم کو یہ پیغام کیوں نہیں دیتے کہ ان کی مسجدوں میں مت جانا نماز پڑھنے، ان میں مت گھسنا، یہ قبر پوجے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، ان میں ان کی بیٹی سے رشتہ کرو گے تو جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقابلے میں حق پہ سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہماری بہن بیٹی لے لیتے ہیں، ہمیں مسلمان جانتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ جیسے شیطان مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو چین سے نہیں بیٹھا، کہہ رہے بھائی میں تو ہو ہی گیا مردود، اب انہیں بھی بنانے کی کوشش کروں اپنا جیسا۔ اگر وہ حق پہ ہیں اور ہم حق پہ نہیں ہیں تو وہ اسٹیج پہ کہیں علی اعلان یہ کہہ دیں 1000-2000 آدمیوں میں کہ اے ہمارے بھائیوں، ان سنیوں میں مت جانا، ان مزاروں کے ماننے والوں پہ مت جانا، ان میں منگنی مت کرنا، یہ مشرک ہیں، یہ قبر پوجے ہیں، یہ بت پرست ہیں، ان میں مت جانا، کہہ کے دکھا دیں۔ اگر ہمت ہو تو وہ 100-200 آدمیوں میں کہہ کے دکھا دیں، یہ پیغام دے کے دیکھیں۔ اور ہمارا ہر ایک مبلغ، ہر امام، ہر خطیب، ہر مسجد میں ہر جمعے کو علی اعلان منبر رسول سے یہ اعلان کرتا، بھائیو وہ گمراہ ہیں، ان میں تم مت جانا، ان میں رشتے مت کرنا۔ تم مانتے ہی نا، تم نے یہ ٹھان لیا ہمیں تو اپنے قائدین کی مان نہیں رہا، ہمیں تو انہیں مارنا ہے۔ ہمارے لوگ تو ہمیں مارتے آئے، حضرت عثمان غنی کو مارا، حضرت علی کو مارا، حضرت امام حسن کو زہر دے کے مارا، حضرت امام حسین کو مارا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مارا، ایک دو کو مارا۔ تم سے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو تم ہماری بات میں اعتراض کرتے ہو، مولانا نور عالم کی بات میں اعتراض کرتے ہو۔ دیکھا تھا حضرت نے جب حق گوئی کی، کئی سال پہلے مراد آباد کی سرزمین پر حق گوئی کی، یہ شیر ببر آج بھی اپنی حقانیت کے ساتھ موجود ہے۔ کتنا وبال اٹھایا، غیروں نے نہیں، اس وبال اٹھانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ تھا۔ وہی شیر ببر آج ہمارے اسٹیج پر موجود ہے۔ نکالو، یہ کیا کر دیا، یہ تو فتنے کی بات کہہ دی، ارے یہ تو لڑانے کی بات کہہ دی۔ لڑانے کی باتیں ہیں تو قرآن میں سے نکال دو، وہ آیتیں جہاد کی نکال دو گے؟ اس لیے حق کو سمجھو، حق کو حق پہچانو۔ بہت دن ہو گئے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے، ہمارے مبلغین، ہمارے ائمہ حضرات آپ کو سمجھا رہے ہیں، مقررین آپ کو ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں، کھل کے سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈر کا کوئی مطلب نہیں، نڈر بے باک ترجمان ہے ہم میں کا ہر ایک امام۔
ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی بات دب کے یا ڈر کے چھپاتے نہیں ہیں، علل اعلان کہتے ہیں۔ اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، تیجے میں شامل ہونا، استغفار کرنا، قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانا، مغفرت کی دعا کرنے جانا کسی طرح جائز نہیں۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحیح سوچ، صحیح فکر عطا فرمائے۔ ہاں آپ سوال کریے، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اور